سلطنت عثمانیہ، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کس کا خیال آتا ہے؟ ظاہر ہے عثمان غازی کا۔ لیکن کیا کہانی اتنی سیدھی ہے؟ کیا ایک شخص نے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھ دی؟ آج ہم پردے کے پیچھے جھانکیں گے اور 3 نسلوں ارطغرل، عثمان اور اورحان کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے، یہ جاننے کے لیے کہ اس عظیم سلطنت کا اصل معمار آخر تھا کون؟ تو ہمارا مرکزی سوال یہی ہے، اور بہت بڑا سوال ہے کہ ان تینوں میں سے سب سے عظیم غازی کون تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر تاریخ سے محبت کرنے والوں کے درمیان ایک بحث چھیڑ دیتا ہے۔ چلیں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ صرف ایک باپ، اس کے بیٹے اور پھر اس کے پوتے کی کہانی ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو 3 نسلوں کی وہ داستان ہے جنہوں نے مل کر دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ چلیں پہلے قدم پر چلتے ہیں۔ ہمارا سفر اس شخص سے شروع ہوتا ہے جس نے ایک ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی دنیا میں امید کا ایک بیج بویا۔ نام تھا ارطغرل غازی، جسے ہم کہتے ہیں بنیاد رکھنے والا۔ ذرا اس دور کو تصور میں لائیں، 13ویں صدی۔ ہر طرف افراتفری ہے۔ ایک طرف سے منگول آ رہے ہیں، دوسری طرف صلیبی ہیں، تیسری طرف بازنطینی سلطنت ہے۔ مطلب ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ ایسے میں ارطغرل نے کیا کیا؟ انہوں نے سلجوق سلطان کا ساتھ دیا، اپنے کائی قبیلے کو ایک مٹھی کی طرح جوڑ کر مضبوط کیا، اور پھر سوغت اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کر کے آنے والے کل کی، ایک بہت بڑے کل کی بنیاد رکھی۔ تو پوائنٹ یہ ہے، ارطغرل نے کوئی محل یا کوئی سلطنت کھڑی نہیں کی۔ نہیں، انہوں نے تو زمین تیار کی، وہ مضبوط بنیاد رکھی جس کے بغیر اتنی بڑی عمارت کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کا کام بنیاد کو پتھر جیسا مضبوط بنانا تھا۔ اچھا، تو بنیاد تو تیار ہو گئی، بہت مضبوط بنیاد، لیکن اس پر دیواریں کون اٹھائے گا؟ آرکیٹیکٹ کون ہوگا؟ یہاں کہانی میں انٹری ہوتی ہے ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی کی، وہی شخصیت جن کے نام سے ہی اس سلطنت کو پہچان ملی۔ عثمان غازی نے 1299 میں آ کر کہا، بس اب ہم ایک آزاد ریاست ہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سلطنت عثمانیہ کا باقاعدہ اعلان ہوا، اور انہی کے نام پر اس کا نام عثمانی یا آٹومن امپائر پڑا۔ ان کا کام صرف اعلان کرنا نہیں تھا، انہوں نے بازنطینی سلطنت کے خلاف لگاتار مسلسل جنگ کی اور ایک باقاعدہ اسلامی نظام حکومت یعنی قوانین اور نظم و ضبط قائم کیا۔ اور عثمان کو سمجھنے کے لیے ان کا وہ مشہور خواب بہت ضروری ہے۔ سوچا ہے کبھی؟ ایک خواب جس میں ان کے سینے سے ایک درخت اگتا ہے اور اس کی شاخیں پوری دنیا پر پھیل جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ تو آنے والی صدیوں کا، پوری سلطنت کا ایک ویژن تھا، ایک نیلا نقشہ، ایک بلو پرنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، تو بنیاد بھی ہو گئی، ویژن بھی مل گیا، ایک ریاست بھی بن گئی، لیکن اس کو ایک چھوٹی سی ریاست سے ایک سپر پاور کون بنائے گا؟ اب آتے ہیں ہمارے تیسرے اور بہت اہم کردار پر، اورحان غازی، جنہوں نے اپنے باپ کی ریاست کو لیا اور اسے ایک ایسی طاقت بنا دیا جس سے کوئی ہرا نہ سکے۔ اورحان کا کام صرف تلوار چلانا نہیں تھا، نہیں، ان کا اصل کام تھا سسٹم بنانا، ایک پورا ڈھانچہ کھڑا کرنا۔ انہوں نے برسا شہر کو نیا دارالحکومت بنایا، پہلی دفعہ ایک باقاعدہ ریگولر عثمانی فوج بنائی، اپنے نام کے سکے پہلے عثمانی سکے جاری کیے، اور سب سے بڑی بات، انہوں نے یورپ میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے، سلطنت کو ایشیا سے یورپ تک پہنچا دیا۔ تو اس طرح سے اورحان نے اپنے باپ کے دیے ہوئے بلو پرنٹ پر اصل عمارت کھڑی کی، ایک سپر سٹرکچر بنایا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی ریاست کو علاقائی سپر پاور میں بدل دیا۔ صرف علاقے فتح نہیں کیے، بلکہ ان علاقوں کو چلانے کے لیے ادارے بھی بنائے، ایک پراپر اسٹیٹ مشینری۔ تو اب جب ہم نے تینوں کے کرداروں کو الگ الگ دیکھ لیا ہے، چلیں واپس اپنے اصل سوال پر آتے ہیں، آخر اصل غازی تھا کون؟ اگر ارطغرل کی بات کریں تو وہ بنیاد تھے جنہوں نے ایک بنجر زمین میں بیج ڈالا تھا۔ انہوں نے وہ سٹیبلٹی، وہ طاقت دی جس پر آگے جا کر کچھ بنایا جا سکتا تھا۔ پھر آئے عثمان، وہ تھے بانی، آسان لفظوں میں آرکیٹیکٹ، جنہوں نے اس بیج سے پودا نہیں پورا درخت اگایا۔ انہوں نے سلطنت کو ایک ویژن دیا، ایک پہچان دی، اور سب سے بڑھ کر ایک نام دیا۔ اور آخر میں اورحان وہ بلڈر تھے جنہوں نے اس درخت کی پرورش کی،
اس کی شاخوں کو اتنا پھیلایا کہ وہ دور دور تک نظر آنے لگے۔ انہوں نے وہ پورا سسٹم بنایا جس کی وجہ سے یہ سلطنت پھلی پھولی اور برقرار رہی۔ تو جب ہم ان تینوں کو ساتھ رکھتے ہیں نا، تو ایک بہت ہی واضح تصویر بنتی ہے۔ ہر ایک کا کردار بالکل منفرد تھا اور اتنا ہی ضروری۔ ارطغرل کی اصل طاقت ان کا ایمان، ان کی حکمت عملی اور قیادت تھی۔ عثمان کا کمال ان کا سیاسی ویژن تھا، ریاست کو تشکیل دینا، اور اورحان کی مہارت تھی سسٹم بنانے اور انتظامیہ میں، تینوں بالکل الگ مگر ایک دوسرے کے لیے لازمی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ بہت آسان ہے۔ بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بن سکتی، آرکیٹیکٹ کے بغیر ڈیزائن نہیں بن سکتا، اور بلڈر کے بغیر ڈھانچہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سمپل۔ آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نکال دیں تو سلطنت عثمانیہ کی کہانی شاید شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔